دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین جے نیوز ہیڈ لائن کے تحت اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور قیمتی مشورے سے نوازتے ہوئے کامنٹس کرنا بھی نہ بھولیں۔ آج سب سے پہلے پیش خدمت ہے روزنامہ اردو ٹائمز کے جھلکیاں۔ فرنس پر مقدمہ چلانے کی ہدایت، عرضی گزار کی جانب سے وزیر اعلیٰ کو نااہل قرار دینے کا مطالبہ۔ مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات سے کل بی جے پی کو زبردست جھٹکا، بی جے پی کے 125 امیدواروں کا اعلان۔ آرٹیکل 370 پر سپریم کورٹ کا جواب طلب۔ بنگال میں این سی آر نافذ کرنے کی تیاری، وزیر داخلہ امیت شاہ کا ممتا بنرجی پر لوگوں کو گمراہ کرنے کا الزام۔ بی جے پی کی 126 امیدواروں کی پہلی فہرست، ایک بھی مسلمان شامل نہیں۔ 12 ایم ایل اے کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، بقیہ 39 سیٹوں کا اعلان کل۔ شیوسینا کی 70 امیدواروں کی پہلی فہرست جاری۔ بی جے پی سے سمجھوتا ہو جانے کے بعد شیوسینا نے آج اپنے کوٹے کی 124 سیٹوں میں سے 70 حلقوں کے امیدواروں کا نام ظاہر کر دیا ہے۔ اتر پردیش حکومت نے پولیس کو ریاست میں غیر ملکیوں کو باہر نکالنے کا حکم جاری کیا۔ عمر فاروق ٹھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں، خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ آج کل کالم میں فاروق انصاری نے جمہوریت کا تماشا، گاجے باجے کے ساتھ پرچہ نامزدگی، حصول انصاف میں جمعیت العلماء قانونی امداد کمیٹی بڑی کامیابی۔ افغان صدارتی انتخابات کے نتائج میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے افغانستان حملوں کے بارے میں بڑا بیان دیا۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف کی اسرائیل کو نقشے سے ختم کرنے کی دھمکی۔ چین میں بڑی پریڈ، ملٹری پریڈ میں 15,000 سے زائد فوجیوں کی شرکت۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز نے مالیگاؤں دھماکے کی سنوائی بند کمرے میں نہیں، 2008 کے دھماکوں کے سلسلے میں خصوصی عدالت کے فیصلے سے این آئی اے اور سعودی پرگیا اینڈ کمپنی کو زبردست جھٹکا۔ کانگریس اور سماجوادی میں گٹھ بنٹن نہیں، تجزیہ خبر۔ ڈاکٹر سلیم خان، دیویندر فڈنویس برا وقت کہہ کر نہیں آتا کے عنوان سے خصوصی مضمون صفحہ اول پر۔ کشمیری عوام پر سے پابندی ہٹائی جائے، امیر جماعت اسلامی ہند کا مطالبہ۔ قوم کے مستقبل کا سوال ہے، جمعیت علماء ہند سے عزیز برنی کے سوالات جواب دینے کا مطالبہ۔ گاندھی کے اصولوں پر عمل کر کے ماحول کو تبدیل کر سکتے ہیں، نتنیاہو۔ ٹرمپ کے فیصلوں سے نتنیاہو کو نقصان، فرحان حنیف۔ شب و روز کالم۔ میزائل ایکسپریس نے 370 پر مرکزی حکومت 5 ہفتوں میں جواب پیش کرے۔ سپریم کورٹ۔ کاروبار ختم، لاکھوں لوگ بھوک مری کے دہانے پر، سے پابندی ہٹائی جانی چاہیے۔ ٹرمپ کا ہاتھ تو استعمال ہو گئے مودی، حسام صدیقی کا خصوصی مضمون۔ طالبان سے امن برقرار رکھنے کی اپیل۔ این آئی اے اور بھگوا ملزمین کی معاملے کی سماعت بند کمرے میں کیے جانے کی عرضداد خارج۔ بم دھماکے متاثرین کی نمائندگی کرنا قابل فخر، گلزار اعظمی۔ مقتول سعودی شاہی محافظ کے والد اور قاتل کے والد ڈاکٹر عالیہ علی کی ملاقات۔ روزنامہ صحافت ممبئی نے امراوتی کے تعلقہ پتواڑا میں فرقہ وارانہ فساد، گورنر کے خلاف مقدمہ چلانے کا حکم۔ این سی پی نے فڈنویس کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ اردو کونسل کے بجٹ میں 45% کا اضافہ، ہندو جانے نہیں دیں گے، درانداز رہنے نہیں دیں گے، امیت شاہ کا بیان۔ این آئی اے اور بھگوا ملزمین کے معاملے کی سماعت بند کمرے میں نہیں، ٹیکہ کاری مہم کے ایک نئے دور کا آغاز۔ مہاتما گاندھی اور ان کا نظریہ، قومی اتحاد۔ ڈاکٹر مرزا عارف، بابائے قوم کی 150ویں جینتی۔ حسنین امین، 2 اکتوبر 30 جنوری۔
روزنامہ صحافت کا اداریہ۔ یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔